बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान के हवाले से एक इंतहाई अहम ख़बर इस वक्त इंटरनेशनल मीडिया के अंदर है, और वो इंटरनेशनल मीडिया की ख़बर ट्विटर के ऊपर भी टॉप ट्रेंड है। वो बुनियादी तौर पर ख़बर है क्या, और उस ख़बर के मुतल्लिक जो इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट कर रहा है, क्या वो दुरुस्त रिपोर्ट कर रहा है या गलत रिपोर्ट कर रहा है। मेरे सामने वाशिंगटन पोस्ट है, मेरे सामने टाइम्स ऑफ इंडिया है, मेरे सामने इंडिया टुडे है, मेरे सामने BBC है, इंडिपेंडेंट है। ये बता रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर एक अमेरिकन ट्रैवलर का गैंग रेप हुआ है। ये बुनियादी तौर पर गैंग रेप की कहानी है क्या, ये आपके साथ शेयर करते हैं। एक अमेरिकन लड़की है जो 21 साल की उम्र की है, और वो पाकिस्तान के अंदर ट्रैवल की गर्ज से आती है। उसका नाम है अराबिला अरूपी। ये अराबिला अरूपी पाकिस्तान में अपने एक दोस्त जो अमेरिका के अंदर उसके साथ पढ़ा करता था, उसकी दावत पर पाकिस्तान आती है, और ये ईरान के ज़रिए पाकिस्तान आती है। ईरान का विज़िट अधूरा छोड़कर पाकिस्तान एक शादी अटेंड करने के लिए आती है। लाहौर के अंदर अपने दोस्त के साथ वक्त गुजारती है, और लाहौर से फिर ये राजनपुर ट्रैवल करती है। राजनपुर ये किस तरह पहुंची, राजनपुर तक ये कैसे इसकी रसाई मुमकिन हुई, और जिस आदमी के ऊपर ये रेप का इल्ज़ाम लगा रही है वो आदमी इसके साथ कैसे कनेक्ट हुआ। एक वेबसाइट है जो कि इंटरनेशनल वेबसाइट है जिसका नाम है काउच सर्फिंग, जिससे पाकिस्तान के भी लगभग 2.25 लाख लोग इस काउच सर्फिंग वेबसाइट पर पाकिस्तानी जो हैं वो कनेक्ट हैं, और फिर दुनिया भर के तो और लाखों लोग हैं जो इस वेबसाइट के ज़रिए से कनेक्ट होते हैं। इस काउच सर्फिंग वेबसाइट का बुनियादी तौर पर काम क्या है कि ये जो सियाहत में दिलचस्पी रखने वाले लोग होते हैं वो एक दूसरे को अपने पास बतौर मेहमान ठहराते हैं, और वो मेहमान ठहराने की गर्ज से ये काउच सर्फिंग वेबसाइट जो है ये एक दूसरे को आपस में कनेक्ट करती है। ये राजनपुर का नौजवान था, मुजम्मिल नाम था इसका। इसने काउच सर्फिंग वेबसाइट के ऊपर अराबिला अरूपी के साथ ये कनेक्ट हुआ, और फिर ये अराबिला अरूपी को इसने दावत दी, और अराबिला अरूपी मुजम्मिल की दावत पर राजनपुर चली जाती है। राजनपुर के अंदर ये क़याम करते हैं, कुछ दिन का क़याम है, और उसके बाद फिर ये फोर्ट मनरो आ जाते हैं। फोर्ट मनरो ये जनूबी पंजाब का एक सियाहती मुकाम है, और वहाँ पर आने वाले लोग ख़ासा उस माहौल से महजूज़ होते हैं, क्योंकि वो जनूबी पंजाब का मरी कहलाता है। अब इस फोर्ट मनरो के अंदर ये 2 दिन क़याम करते हैं, और 2 दिन क़याम के दौरान इस लड़की के मुताबिक इसके साथ वहाँ पर रेप किया जाता है। अब ये जो रेप की कहानी है इसके भी आगे फर्दर 2 इसकी डायमेंशंस हैं नाज़रीन। पहला मौक़िफ़ है वो जो लड़की कह रही है। लड़की कहती है कि वो जब वहाँ पर गई तो उसके साथ गैंग रेप हुआ, और वो गैंग रेप मुजम्मिल ने किया और आबिद ने किया, और इन दोनों का मकसद ये था कि वो मुझसे रेप करके मेरी वीडियोस बनाकर कल को मुझे ब्लैकमेल करें और मुझसे पैसे हथे आएँ। अब जबकि दूसरा मौक़िफ़ मुजम्मिल का है। मुजम्मिल ये कहता है कि मेरे साथ इस लड़की का एक ताल्लुक़ है, और वो ताल्लुक़ आज का नहीं बहुत पुराना है, और उस ताल्लुक़ की बुनियाद के ऊपर ही ये राजनपुर मेरे पास घर आई थी। उसी ताल्लुक़ की बुनियाद के ऊपर हम फोर्ट मनरो गए थे, और उसी ताल्लुक़ की बुनियाद पर हमने 2 दिन एक ही कमरे के अंदर क़याम किया था, और जो हमारा जिस्मानी ताल्लुक़ कायम हुआ था वो जिस्मानी ताल्लुक़ इत्तफ़ाक़ से था, बाहमी रज़ाबंदी से था। उसमें रेप का कोई खदशा या अंदेशा नहीं है, और वो बाहमी रज़ामंदी से तमाम ताल्लुक़ कायम हुआ था। ये तो मुजम्मिल का मौक़िफ़ है। आबिद फ़रार है, आबिद को पुलिस तलाश कर रही है। इस वाक़े के मुतल्लिक पुलिस का क्या मौक़िफ़ है? पुलिस ये मौक़िफ़ रखती है कि मुजम्मिल और ये अराबिला अरूपी आपस में दोस्त थे, और ये राजनपुर में इनके घर पे रहे। पुलिस ने इसको कंफर्म किया है, और ये 1.5 माह से मुख्तलिफ मुकामात पर सैर के लिए भी ये लड़की जा रही थी, और मुजम्मिल भी कहीं उसके साथ मिल के जाया करता था। अब सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि ये लड़की ने क्यों फिर मुजम्मिल के ऊपर ये इल्ज़ाम आयद किया कि इसने मेरे साथ गैंग रेप किया है। जो 2 चीज़ें इन्वेस्टिगेट होने की ज़रूरत है वो ये कि क्या अराबिला अरूपी के साथ आबिद ने भी रेप किया। उसके लिए पुलिस का मानना यह है कि उन्होंने मेडिकल चेकअप के लिए सैंपल्स भिजवा दिए हैं। रिपोर्ट चंद ही दिनों के अंदर आ जाएगी, और उससे ये भी कंफर्मेशन हो जाएगी कि आया आबिद ने भी उसके साथ रेप किया है या सिर्फ ये मुजम्मिल ने रेप किया। दूसरी ये बात भी सामने आ जाएगी नाजरीन कि क्या मुजम्मिल ने दौराने उसके रेप करते हुए कोई वीडियोस बनाई थी।
موبائل کے فرانزک رپورٹس بھی سامنے آ جائیں گی اور اس کی روشنی کے اندر اس واقعے کی حقیقت مزید کھل کر سامنے آ جائے گی۔ پولیس کہتی ہے کہ وہ ان کے تمام پہلوؤں کے اوپر فوری طور پر کارروائی کر رہی ہے، انویسٹیگیشن کر رہی ہے، اور جیسے ہی چیزیں کلیئر ہوں گی وہ مزید کلیئرٹی کے ساتھ ان کو بیان کر دے گی۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ تمام بات کھلی کیسے؟ ارابیلا اروپی نے کس طرح سے پولیس کو اپروچ کیا، اور کیا مزمل جو ارابیلا اروپی کا دوست بھی تھا، کیا اس نے واقعی ارابیلا اروپی کو دھمکیاں دی ہیں؟ جو مجسٹریٹ کے سامنے ارابیلا اروپی کا بیان ہے وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، لیکن سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ مزمل کو کس طرح سے پکڑوانے میں ارابیلا اروپی کے دوست نے مدد فراہم کی۔ ارابیلا نے اپنے دوست جو کہ لاہور میں رہتا ہے، جس کی دعوت کے اوپر وہ پاکستان آئی تھی، مشال جس کا نام تھا، اس کو میسج کیا تھرو ای میل اور اس کو بتایا کہ اس کے ساتھ یہ واقعہ پیش آ چکا ہے، اور پھر وہ لاہور آ گئی۔ جب وہ لاہور آ گئی تو لاہور کے اندر وہ خوفزدہ تھی، پریشان تھی، ڈری ہوئی تھی۔ اس نے اپنے دوست کو ساری بات بتائی اور اس کے دوست نے پھر سب سے پہلے پولیس کو رپورٹ کیا اور متعلقہ حکام کو رپورٹ کیا اور بتایا کہ یہ ارابیلا اروپی کے ساتھ واقعہ پیش آ چکا ہے، جو کہ انٹرنیشنل ٹریولر ہے، پاکستان آئی ہوئی تھی اور پاکستان کے اندر اس کے ساتھ یہ ریپ کا واقعہ ہوا ہے۔ لیکن سوال یہاں پر یہ جنم لیتا ہے کہ کیا ارابیلا اروپی جو ڈی جی خان گئی تھی یا دیگر شہروں کے اندر وہ گئی تھی، کیا وہ پاکستان کے متعلقہ اداروں سے اجازت لے کر گئی تھی؟ کیا اس نے پاکستان کے متعلقہ اداروں کو اس حوالے سے انفارم کیا تھا؟ کیونکہ انٹرنیشنل ٹریول کے لیے یہ بڑا ضروری ہوتا ہے کہ وہ پاکستان کی جس حدود کے اندر بھی جائے گا وہ وہاں پر جانے کا این او سی لے گا۔ متعلقہ این او سی لینا بہت ضروری ہے۔ کیا ارابیلا اروپی نے این او سی لیا تھا؟ تو ناظرین آپ کو بتاتا چلوں کہ ارابیلا اروپی نے این او سی نہیں لیا تھا، اور یہ این او سی نہ لینا یہ سوالیہ نشان ہمارے اداروں کے لیے تو ہے کہ کیا ہمارے ادارے سوئے ہوئے تھے؟ ہمارے اداروں کو کیوں نہیں پتہ چلا کہ ایک انٹرنیشنل ٹریولر پاکستان آیا ہوا ہے یا آئی ہوئی ہے، اور وہ پاکستان کے کس حصے میں ہے، کہاں وہ ٹریول کر رہا ہے، اس کے متعلق اداروں کو جانکاری کیوں نہ ہو سکی؟ دوسرا جو سب سے امپورٹنٹ ہے کہ پاکستان کا ایک پازیٹیو امیج ہے جو کہ صحت کے حوالے سے ہے، جس کو پروپوگیٹ کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ پاکستان کے کوئی بھی ایسے علاقے نہیں ہیں جن کے اندر صحت کے لیے کوئی مواقع موجود نہ ہوں۔ بے شمار ہمارے ناردرن ایریاز ہیں جو شاید سوئٹزرلینڈ سے بہت اچھے ہیں، جو کینیڈا کی کسی ریاست سے بہت اچھے ہیں، جو ہر اعتبار سے بہت زبردست امیج پیش کرتے ہیں۔ کیا پاکستان اس پازیٹیو امیج کو کیری کرنے کی غرض سے ان ٹریولرز کو سہولت فراہم نہیں کر سکتا؟ وہ ان ٹریولرز کے لیے سیکیورٹی فراہم نہیں کر سکتا؟ وہ اپنے اس امیج کو، جو امیج ماضی کے اندر پچھلی 2 دہائیوں کے اندر ہمارے ساتھ جڑ گیا تھا وار آن ٹیرر کی بنیاد کے اوپر کہ ہم ایک ٹیررسٹ ملک ہیں، کیا پاکستان اس امیج کے ذریعے سے، جس امیج میں پاکستان ایک بہت بڑی انکم بھی کما سکتا ہے اور بہت بڑا ایک پازیٹیو رول بھی پلے کر سکتا ہے ٹریولنگ کے اعتبار سے، کیا اس امیج کو کیری کرنا اور دنیا کے اندر بتانا کہ پاکستان کے اندر ٹریولنگ کے بے شمار مواقع ہیں اور یہاں پہ آنے والا ہر ٹریولر وہ محفوظ ہے، تو یہ ایکٹیویٹی ریاست کی سطح کے اوپر ہماری سیکیورٹی ایجنسیاں کیوں سر انجام نہیں دے سکتی؟ اس کے اوپر بھی ہمیں سوچنا ہوگا، یہ بھی ایک سوالیہ نشان ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ارابیلا اروپی کے جذبات کیا ہیں۔ اس تمام واقعے کے بعد جو وہ مجسٹریٹ کے سامنے پیش ہوئی اور اس نے مجسٹریٹ کے سامنے جو گفتگو کی، اپنا بیان ریکارڈ کروایا، وہ آپ کو دکھاتے بھی ہیں، سنواتے بھی ہیں۔ وہ یہ کہتی ہے کہ میں یہ صدمہ زندگی بھر نہیں بھلا سکوں گی۔ ضلعی انتظامیہ نے میری شکایت پر فوری کارروائی کی۔ اگر اسی تیزی سے کارروائی جاری رہی تو مجھے عدالت سے انصاف ملنے کی امید ہے۔ میں سیاحت کے لیے یہاں آئی تھی کیونکہ پاکستان بہت خوبصورت ملک ہے، اس کا مثبت امیج دنیا کو دکھانا چاہتی ہوں، اس ملک سے دلی لگاؤ ہے۔ میرا مطالبہ ہے کہ مجھے فوری انصاف فراہم کیا جائے، میرے ساتھ زیادتی کرنے والوں کو سزا دی جائے۔ پاکستان غیر ملکی سیاحوں کے لیے بہت خوبصورت ملک ہے۔ واقعے کی وجہ سے میں اپنے فالوورز کو پاکستان کی سیر نہیں کروا سکوں گی۔ جیسے ہی معاملہ حل ہوگا میں دوبارہ اس پیج پر متحرک ہو جاؤں گی۔
اور پھر اس نے اپنا پیج بھی ان ایکٹیو کر دیا ہے۔ یہ ہے وہ تمام واقعہ بنیادی طور پر جس واقعے کو انٹرنیشنل میڈیا نے، BBC نے، انڈیپینڈنٹ نے، ٹائمز آف انڈیا نے، واشنگٹن پوسٹ نے، پھر ٹویٹر کے اوپر یہ ٹرینڈ رہا، یہ تمام واقعہ کچھ اس طرح سے ہے۔ اس کے جو دیگر پہلو ہیں جس کے اندر مزمل کا بیان ہے کہ یہ میری دوست تھی اور ہمارے درمیان تعلق باہمی رضامندی سے ہوا تھا، اس نقطے کی وضاحت بہت زیادہ ضروری ہے اور پولیس کو اس نقطے کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ میڈیکل رپورٹس کے ذریعے سے چیزیں مزید کھل کر سامنے آ جائیں گی، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن پاکستان کو بہرحال پاکستان کی ایجنسیوں کو خاص طور پر نظر رکھنی ہوگی، اپنی کوتاہیوں پر نظر رکھنی ہوگی اور اس معاملے کی پرٹیکولرلی تھورولی انویسٹیگیشن کرنی ہوگی۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پاکستان اس وقت صحت کے اعتبار سے کھڑا کہاں ہے اور ہمیں کتنا ضروری ہے ہمارے لیے کہ ہم اپنے امیج کو بہتر کریں۔ پاکستان کی انکم کتنی ہے صحت کو لے کر کے؟ ناظرین، آپ سن کر حیران ہوں گے کہ پاکستان کے پاس بہترین سائٹس موجود ہیں دیکھنے کے لیے، لیکن اس کے باوجود پاکستان 130ویں نمبر پر ہے، 130th نمبر ہے ہمارا، اور پاکستان کی جو انکم ہے وہ محض $35 کروڑ سالانہ ہے۔ اب پہلے نمبر پر کون سا ملک ہے؟ جو ٹاپ آف دا لائن ہے وہ امریکہ ہے، جس کی $211 ارب کی انکم ہے ناظرین۔ اور ناظرین، ہمارے ساتھ یہ بھارت، ہمارا ہمسایہ، یہ $27 ارب کماتا ہے سیاحت کے ذریعے سے۔ ناظرین، چین ہمارے ساتھ کھڑا ہے، یہ $33 ارب کماتا ہے، تو پھر پاکستان کیوں صرف محض $35 کروڑ کماتا ہے؟ یہ بڑا امپورٹنٹ ہے اس کو سوچنا۔ تو یہ بڑا ضروری ہے کہ پاکستان ایسے واقعات کو نہ ہونے دے۔ پاکستانیوں کی یہ ذمہ داری ہے، آپ کی میری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم ان واقعات سے بچیں۔ جہاں پر بھی، کراچی کے اندر بھی واقعہ پیش آیا، مردان کے اندر بھی واقعہ پیش آیا، اور بے شمار جگہوں کے اوپر واقعات پیش آتے ہیں۔ انٹرنیشنل ٹریول کتنا ہے جو پاکستان آتا ہے؟ گنتی کے چند 100 لوگ ہیں جو پاکستان آتے ہیں، اور پاکستان محض صرف اس لیے آتے ہیں کہ انہوں نے پاکستان وزٹ کرنا ہوتا ہے۔ یہ بڑی بدقسمتی ہے ناظرین کہ پاکستان کے اندر ٹریولر آئے اور وہ بھی محفوظ نہ ہو۔ یہ میری بھی ذمہ داری ہے، یہ آپ کی بھی ذمہ داری ہے کہ ہم اس امیج کو، جو ہمارا پازیٹیو امیج ہے، اس کو کیری کریں، اور وہ جو ہم پر چھاپ لگ گئی تھی ٹیررزم کی، ٹیررسٹ کنٹری کی چھاپ لگ گئی تھی، وہ اللہ کا شکر ہے کہ وہ ہماری سیکیورٹی فورسز کی ایجنسیوں نے دن رات کی محنت سے اس چھاپ کو تو ہم ختم کرنے میں بڑی حد تک کامیاب ہو چکے ہیں، لیکن بہرحال وہ چھاپ موجود ہے ہمارے اوپر۔ اس چھاپ کو بھی ختم کریں گے تو پھر یہ جو ہمارا نمبر 130 پہ ہے، یہ انشاءاللہ بہتر ہوتا ہوتا یہ پہلے نمبر پہ بھی آ جائے گا۔ ہمارے پاس امریکہ سے زیادہ اچھی سائٹس موجود ہیں، ہمیں صرف اپنا پازیٹیو امیج دکھانا ہے۔ اگر اس طرح کے واقعات ہوتے رہے تو پھر پاکستان کی یہ سیاحت کی انڈسٹری مزید تباہ ہو جائے گی، اور یہ اگر تباہ ہو جاتی ہے تو ناظرین، ہم جو $35 کروڑ اب کماتے ہیں، یہ اس سے بھی ہم محروم ہو جائیں گے۔ تو میں اس ویلاگ سے آپ سے اجازت چاہوں گا، اور آپ کے ساتھ یہ تمام گفتگو اور یہ تمام حقائق بتانے کا مقصد یہ ہے کہ درست پکچر آپ کے سامنے آ سکے۔ آپ سے نیکسٹ ویلاگ میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔